ثمان ولیها مہرها ولو صغیرۃ وتطالب ان شاءت ولو ادى رجع على الزوج ان ضمن بامره والا فلا. اور عورت کے ولی کا ضامن ہونا صحیح ہے عورت کے مہر کا، اگرچہ وہ عورت صغیرہ ہو. وتطالب ان شاءت، اور وہ مطالبہ کرے گی جس سے چاہے. اور اگر شوہر نے ادا کر دیا ولو ادا، یعنی اگر ولی نے ادا کر دیا تو ولی شوہر پر رجوع کرے گا. ان ضمنا بامرہ، اگر ولی جو ہے وہ شوہر کے حکم سے ضامن ہوا ہے، ضامن بنا ہے. والا فلا، ورنہ تو نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی یعنی باپ اپنی بیٹی کے مہر کا ضامن بنا، بیٹی کے یا لڑکی کے باپ نے یہ کہہ دیا لڑکی سے کہ شوہر تمہارا تمہیں مہر دے گا، اگر وہ نہیں دے گا تو مہر میں دوں گا. تو اگرچہ وہ بیٹی صغیرہ ہو تو بیٹی کے مہر کا باپ کا ضامن بننا صحیح ہے. اب جب ضامن بن گیا وہ، تو عورت کو یہ اختیار ہے کہ دونوں میں سے جس سے چاہے مطالبہ کرے، چاہے وہ اپنے باپ سے جو کہ ولی بنا ہے، ولی ہے، اس سے مطالبہ کرے، اور چاہے شوہر سے مطالبہ کرے. یعنی وہ باپ سے بھی کہہ سکتی ہے کہ تم میرا مہر دو مجھے، اور شوہر سے بھی کہہ سکتی ہے کہ میرا مہر تم دو. اس کو دونوں سے مہر لینے کا اختیار ہوگا. لیکن مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اس نے شوہر سے لے لیا پھر اس کے بعد باپ سے بھی لے، یا باپ سے لے لیا تو شوہر سے بھی لے. یعنی دونوں میں سے کسی سے لے سکتی ہے، کسی سے مطالبہ کر سکتی ہے. اور اگر ولی ضامن نے یعنی باپ نے اگر مہر ادا کر دیا، اپنی بیٹی کو دے دیا، تو باپ یعنی ولی جو ہے شوہر سے رجوع کرے گا. یعنی باپ جو ہے وہ شوہر سے اتنا روپے لے گا مہر کے جو وہ اپنی بیٹی کو ادا کر چکا ہے مہر کے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ باپ جو ہے وہ شوہر کے حکم سے ضامن بنا ہو، یعنی شوہر نے کہا ہو کہ تم میرے مہر کے ضامن بن جاؤ، تب بنا ہو، تب تو ولی شوہر سے رجوع کر سکتا ہے. اور اگر باپ شوہر کے حکم کے بغیر ضامن بنا ہے تو اس صورت میں باپ یعنی ولی جو ہے وہ شوہر سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا مہر ادا کرنا یعنی باپ کا مہر ادا کرنا اس کی طرف سے تبرع سمجھا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ باپ نے تبرع کے طور پر شوہر کی طرف سے مہر ادا کر دیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ ہیلو ہیلو، جی حضرت. جی حضرت. یہ آواز پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ تو بول کیوں نہیں رہے؟ کٹ رہی ہے، نیٹ ورک تو بہت کٹ صحیح رہی ہے. تھی ابھی. کٹ رہی ہے آواز؟ ادھر تو نیٹ ورک جی اچھے آ رہے ہیں، صحیح ہیں. تو کیا پھر سے بند کریں؟ اب تو صحیح آ رہی ہے حضرت. رئیس الحسن، جی حضرت. کہاں ہوئے؟ آواز کٹ رہی ہے حضرت.
فیض کیا آواز نہیں پہنچ رہی کیا بھائی؟ کٹ رہی ہے آواز. گڑ رہی ہوگی, گڑبڑ ہو رہی ہے ادھر آواز. یہ ہم نے پڑھایا, سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یہ کتنی آواز آئی کتنی نہیں؟ یہ یہاں سے بتا رہی ہے ولو ادى رجع على الزوج. اچھا, لیکن یہ لوگ تو بول ہی نہیں رہے, کیا ہے ہی نہیں, کیا لائن بھی نہیں ہے کیا, ذیشان عبید وغیرہ ہے؟ جیشن بھائی تھا جو بول رہے ہیں. ذیشان ہماری طرف کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا ابھی؟ چلو دیکھو ایک بار اور دیکھ لو پھر, کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ولی مثلا باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور باپ بیٹی کے نکاح کا ضامن بن گیا, اگرچہ وہ بیٹی صغیرہ ہو تو باپ کا یہ مہر کا ضامن بننا, ولی کا ضامن بننا یہ صحیح ہے. اور عورت جو ہے وہ دونوں میں سے کسی سے بھی مطالبہ کر سکتی ہے. عورت کے لیے اختیار ہے کہ چاہے تو اپنے شوہر سے مہر کا مطالبہ کرے, اور اگر چاہے تو ولی ضامن ہے اس سے مطالبہ کرے. اور پھر ایسی صورت میں اگر ولی ضامن نے مہر ادا کر دیا, عورت کو مہر دے دیا, تو اس صورت میں تو وہ شوہر سے رجوع کر سکتا ہے ولی ضامن. اگر ولی ضامن بنا ہو شوہر کے حکم سے, اور اگر شوہر کے حکم سے نہیں بنا ہے تو اس صورت میں ولی شوہر سے مہر نہیں لے سکتا ہے, بلکہ اس مہر کو ولی کی طرف سے تبرع شمار کیا جائے گا, تبرع سمجھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر زید نے اپنی بیٹی کا نکاح بکر کے ساتھ کیا اور مہر کا ضامن جو ہے وہ زید ہی بن گیا, تو یہ زید کا مہر کا ضامن بننا صحیح ہے. اور اگر زید نے اپنی بیٹی ہندا کو مہر ادا کر دیا تو اگر زید جو ہے وہ بکر کے حکم سے ضامن بنا ہے تب تو وہ اتنا مہر بکر سے لے گا, اور اگر اس کے حکم سے ضامن نہیں بنا ہے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے, یعنی بکر سے اتنا روپیہ یا مہر کے اتنا سامان نہیں لے سکتا ہے. اسی کو بیان فرمایا, دیکھیے وصح زمان ولیہا, اور عورت کے ولی کا ضامن بننا صحیح ہے عورت کے مہر کا, ولو صغیرتن, اگرچہ وہ صغیرہ ہو, وتطالب این شات, اور وہ یعنی عورت مطالبہ کرے گی این شات جس سے چاہے, چاہے شوہر سے مطالبہ کرے چاہے ولی ضامن سے. ولو ادى رجع على الزوج, اور اگر ولی ضامن نے مہر ادا کر دیا تو ولی ضامن شوہر پر رجوع کرے گا. ان ضمن بامرہ, اگر ولی ضامن بنا ہو شوہر کے حکم سے, والا فلا, ورنہ تو نہیں, یعنی اگر ولی جو ہے وہ شوہر کے حکم سے ضامن نہیں بنا ہے تو اس صورت میں وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. بتائیے آواز آئی اب؟ جی حضرت. جی حضرت. وإنما قال ولو صغيرة لأنها إذا كانت صغيرة فمطالب المهر ليس إلا وليها فيوهم أنه لا يجوز الزمان لأنه باعتبار الزمان يكون مطالبا فيكون الشخص الواحد مطالبا ومطالبا, لكن لا اعتبار لهذا الوهم لأن حقوق العقد هنا راجعة إلى الأصيل, فالولي سفير ومعبر بخلاف البيع, فإنه إذا باع الأب مال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن لأن الحقوق راجعة إلى العقد.
اب مسئلہ یہ بیان کیا ہے اسی کی ایک شق کہ ماتن نے متن میں بیان فرمایا کہ عورت کے ولی کا ضامن بننا صحیح ہے اگرچہ عورت جو ہے وہ صغیرہ ہو، اگرچہ بیٹی صغیرہ ہو۔ یہ صغیرہ کی قید کیوں لگائی؟ تو مصنف کے قول ولو صغیرتن کی قید کا فائدہ بیان کر رہے ہیں شارح، کہ صغیرتن اس وجہ سے کہا کہ اگر ولی اپنی صغیرہ بیٹی کا نکاح کرائے تو مہر کا مطالبہ کرنے والا کون ہوگا؟ باپ ہی ہوگا، اس لیے کہ صغیرہ ہے تو مہر کا مطالبہ کرنے والا باپ ہی ہوگا۔ اب اگر ولی اپنی صغیرہ بیٹی کے لیے شوہر کی طرف سے مہر کا ضامن ہو جائے تو ولی مطالب بھی ہوگا اور مطالب بھی ہوگا۔ مطالب تو اس وجہ سے ہوگا کہ چونکہ وہ اپنی صغیرہ بیٹی کا ولی ہے، تو اگر کوئی بیٹی صغیرہ ہو تو صغیرہ بیٹی کے تمام امور کا والی جو ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں باپ جو ہے وہ مطالب ہے اور پھر وہ ضامن بن گیا اپنی بیٹی کے نکاح کے مہر کا، تو اس حیثیت سے وہ مطالب بھی ہو گیا کہ مطالبہ جو ہے وہ اسی سے کیا جائے گا، اس کی صغیرہ بیٹی سے وہ مطالبہ کیا، صغیرہ بیٹی کے مہر کا مطالبہ بھی اسی سے کیا جائے گا، تو باپ مطالب بھی ہو گیا اور باپ مطالب بھی ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ہی شخص مطالب اور مطالب ہو جائے اور ایک شخص کا مطالب اور مطالب بننا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جی تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس وہم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو حقوق عقد ہوتے ہیں نکاح میں، جو حقوق عقد ہوتے ہیں وہ اصیل کی طرف لوٹتے ہیں، شوہر اور بیوی کی طرف لوٹتے ہیں، جیسا کہ شروع میں ہی پڑھا دیا تھا۔ وکیل اور ولی کی طرف حقوق عقد نہیں لوٹتے ہیں۔ تو ولی جو ہے سفیر اور معبر ہے فقط۔ تو یہاں پر اس مسئلے کے اندر باپ جو ہے وہ مطالب ضرور ہوگا لیکن مطالب نہیں بنے گا، بلکہ مطالب جو ہے وہ اس کی صغیرہ بیٹی بنے گی۔ تو لہذا یہاں پر مطالب اور مطالب دونوں بننا لازم نہیں آ رہا ہے، برخلاف بے کے، کہ اگر بے کا معاملہ ہو تو بے میں تو ایسا لازم آ جائے گا کہ ایک ہی شخص مطالب اور مطالب ہو جائے، اس لیے کہ جب باپ نے چھوٹے بچے کا مال بیچ دیا تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ثمن کا ضامن بن جائے باپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب البیع میں جو حقوق ہیں وہ عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں، عاقد کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اگر باپ جو ہے وہ صغیر کے مال کا ضامن بن گیا، ثمن کا ضامن بن گیا، تو اب صورت میں یہ باپ جو ہے وہ مطالب بھی ہوگا اس حیثیت سے کہ وہ صغیر کا ولی ہے، اور مطالب بھی ہو جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ ثمن کا ضمان لیا ہے، ثمن کا وہ ضامن بنا ہے۔ تو یہاں پر تو باب البیع میں تو ایک ہی شخص کا مطالب اور مطالب ہونا لازم آ رہا ہے، لیکن باب النکاح میں ایک ہی شخص کا مطالب اور مطالب ہونا لازم نہیں آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے ولو صغیرتن کہا کہ اگرچہ صغیرہ ہو تب بھی مہر کا ضامن بن سکتا ہے اس کا ولی، اور اگر کبیرہ ہے تب تو اس صورت میں کوئی وہم ہی لازم نہیں آتا ہے۔ کبیرہ کی صورت میں تو بدرجہ اولا وہ ضامن بن جائے گا۔ بتائیے سمجھ میں آیا آپ کے؟ جی حضرت۔
جی حضرت. تقسیم میں ملیں گے، اسی کو ذہن میں رکھتے ہیں. انما قال ولو صغیرتن، مصنف نے ولو صغیرتن کہا لأنها اذا كانت صغیرتن فمطالب المہر لیس الا ولیها. مصنف نے ولو صغیرتن کہا اس لیے کہ جب وہ صغیرہ ہوگی تو مہر کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا مگر اس کا ولی. فیوہم انہ لا یجوز الزمان، تو یہ اس بات کا وہم دلاتا ہے کہ زمان جائز ہی نہیں ہونا چاہیے صغیرہ ہونے کی صورت میں. کیوں؟ لأنہ باعتبار الزمان یکون مطالبا، اس لیے کہ ولی زمان کے اعتبار سے مطالب ہوگا. فیکون الشخص الواحد مطالبا، تو شخص واحد مطالب بھی ہو جائے گا، وہ مطالبا اور مطالب بھی ہو جائے گا. مطالب اس میں فاعل کا صیغہ، مطالب اس میں مفعول کا، تو شخص واحد ہی مطالبہ کرنے والا بھی ہو جائے گا اور مطالب بھی ہو جائے گا، یعنی جس سے مطالبہ کیا جائے. لیکن لا اعتبار لہذا الوہم، لیکن اس وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ لأن حقوق العقد ہنا راجعۃ الی الاصیل، اس لیے کہ حقوق عقد یہاں یعنی باب النکاح میں اصیل کی طرف راجع ہوتے ہیں، وکیل اور ولی کی طرف نہیں. فالولی سفیر و معبر، تو ولی سفیر اور معبر ہے. بخلاف البیع، برخلاف بیع کے. فإنه اذا باع الاب مال الصغیر، اس لیے کہ جب باپ نے صغیر کا مال بیچا، لا يجوز ان يضمن الثمن، تو جائز نہیں ہے کہ وہ ثمن کا ضامن ہو. لأن الحقوق راجعۃ الی العاقد، اس لیے کہ حقوق جو ہے وہ عاقد کی طرف راجع ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی حضرت. بتائیے کچھ پوچھنا ہو اس میں سے. ارے کہاں چلے گئے؟ کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ سمجھ میں آ گیا سب؟ جی سمجھ آ گیا. ہوں جی آ گیا سمجھ. حسن، ہاں جی جی کیا حضرت کہہ آ رہے ہیں؟ گیا. کوئی کچھ پوچھ رہے ہیں کیا؟ دیکھیے اور آگے وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْبَطِيِّ وَالسَّفَرِ بِهَا وَالنَّفْقَةُ لَوْ مَنَعَتْ، اور عورت کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ شوہر کو وطی سے روک دے، وَالسَّفَرِ بِهَا، اور اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانے سے روک دے. وَالنَّفْقَةُ لَوْ مَنَعَتْ، اور نفقہ ہوگا لو منعت، اگر وہ منع کرے. وَلَوْ بَعْدَ وَطِيٍّ أَوْ خَلْوَةٍ بِرِضَاهَا، اگرچہ وطی یا خلوت کے بعد ہو، برضاها، عورت کی رضامندی سے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح میں مہر معجل مقرر ہوا، یعنی وہ مہر جس کی تعجیل کی جاتی ہے، اگر مہر معجل متعین ہوا تو بیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ مہر وصول کرنے سے پہلے شوہر کو وطی سے روک دے، شوہر کو وطی نہ کرنے دے. اور اسی طرح اس کے ساتھ سفر میں جانے سے بھی منع کر سکتی ہے. یہ کہہ سکتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ سفر میں نہیں جاؤں گی. وجہ یہ ہے کہ نکاح جو ہے عقد مبادلہ ہے جو جانبین سے تساوی کا تقاضا کرتا ہے. لہذا جس طرح بضع میں عورت، جس طریقے سے عورت کی بضع میں شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے، اسی طرح بیوی کا بھی حق مہر میں متعین ہو چکا ہے. تو جب
مہر میں بیوی کا حق متعین ہو چکا ہے تو شوہر پر لازم و ضروری ہے کہ بیوی کو مہر ادا کر دے تاکہ بیوی کا حق بدل یعنی مہر میں متعین ہو جائے. اور یہ بے کی طرح ہے کہ جس طرح بائے کو ثمن وصول کرنے کے لیے مبی کے روکنے کا حق ہوتا ہے، اسی طرح بیوی کو مہر وصول کرنے کے لیے بزا کو روکنے کا حق اور اختیار ہے. کہ مثال کے طور پر ہم آپ کو کوئی قلم دیں تو ہمیں یہ اختیار ہے کہ جب تک آپ قلم کے پیسے نہ دیں تو قلم کے روکنے کا ہمیں اختیار ہے، حق ہے. ایسے ہی اگر مہر معجل ہے اور مہر معجل کی صورت میں اگر شوہر عورت کو مہر ادا نہیں کر رہا ہے تو عورت شوہر کو وطی کرنے سے روک سکتی ہے اور سفر میں جانے سے رک سکتی ہے. معاملہ رہا نفقہ کا تو اگر عورت جو ہے وہ روک رہی ہے وطی سے یا سفر میں جانے سے تو نفقہ اس صورت میں شوہر پر لازم و ضروری ہوگا کہ شوہر جو ہے وہ عورت کو نفقہ دے گا. نفقہ اس کا ساخت نہیں ہوگا چاہے وہ عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں رہے یا اپنے گھر میں رہے، اس لیے کہ اس کا منع کرنا اس صورت میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہے، لہذا وہ ناشزہ شمار نہیں کی جائے گی، نافرمان شمار نہیں کی جائے گی. نفقہ اس صورت میں رکتا ہے جبکہ عورت جو ہے ناشزہ ہو، نافرمان ہو، لیکن یہاں پر وہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے وطی سے روک رہی ہے. اور یہ وطی سے روکنا اگرچہ وطی کرنے کے بعد یا خلوت کے بعد ہو، یعنی عورت کی رضامندی سے ایک آدھ مرتبہ جو ہے وطی ہو چکی ہو، خلوت ہو چکی ہو، تو اس کے بعد میں بھی عورت جو ہے مہر معجل کو وصول کرنے سے پہلے پہلے شوہر کو وطی سے روک سکتی ہے. یہ جو صاحب کتاب نے فرمایا کہ اگرچہ وطی ہو جائے عورت کی رضامندی سے تب بھی روک سکتی ہے، یہ اعتراض ہے صاحبین کے قول سے. اس لیے کہ صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سے وطی کر لی اس کی رضامندی سے یا خلوت ہو گئی عورت کی رضامندی سے ایک مرتبہ تو اب عورت کے لیے حق منع حاصل نہیں ہوتا ہے، روکنے کا حق حاصل نہیں رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معقود علیہ یعنی منافع بزا کو جب شوہر کے سپرد کر دیا ہے ایک مرتبہ وطی کرنے کی وجہ سے، تو اب عورت کے لیے حق استرداد حاصل نہیں ہوگا، واپس لینے کا حق نہیں ہوگا منافع بزا کو. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی بیوی اپنا مہر وصول کرنے کے لیے شوہر کو وطی سے روک سکتی ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر وطی ایک مستقل معقود علیہ ہے. پہلی مرتبہ وطی کی تو وہ ایک معقود علیہ ہے، پھر دوبارہ وطی کرے گا تو یہ دوسرا مستقل معقود علیہ الگ ہوگا، پھر سیبارہ وطی کرے گا تو یہ مستقل معقود علیہ ہوگا. لہذا امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہر وطی مستقل ایک معقود علیہ ہے، تو بعض کا سپرد کر دینا یعنی ایک مرتبہ وطی کر لینا یا کروا لینا یہ باقی کے سپرد کرنے کا سبب نہیں ہے، باقی کے سپرد کرنے کو واجب نہیں کرتا. معقود علیہ کے بعد حصہ کو سپرد کرنا تمام کے سپرد کرنے کو لازم نہیں ہے، لہذا بیوی کو مہر وصول کرنے کے لیے اگلی وطی سے روکنے کا حق حاصل ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی حضرت. وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطِيِّ وَالسِّبْيَةِ، اور عورت کے لیے اختیار ہے شوہر کو روکنا وطی سے. یوں ترجمہ کیجئے، اور عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کو وطی سے روک دے، وَالسَّفَرِ بِهَا، اور اپنے ساتھ سفر سے روک دے، وَالنَّفْقَةُ لَوْ مَنَعَتْ، اور نفقہ رہے گا لو منعت اگر وہ منع کرے،
کیا مطلب ہے؟ الہا النفقۃ علی تقدیر المنع، یعنی عورت کے لیے نفقہ رہے گا منع کی تقدیر پر، ولو بعد وطین او خلوت برضاہا، اگرچہ عورت کی رضامندی سے وطی کے بعد ہو یا خلوت کے بعد ہو۔ احتراز عن قولہما، یہ قید برضاہا کی جو قید لگائی ہے برضاہا کی، یہ احتراز ہے صاحبین کے قول سے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا وَطِيَهَا أَوْ خَلَا بِهَا مَرَّةً بِرَضَاهَا، اس لیے کہ جب شوہر نے عورت سے وطی کی یا اس کے ساتھ خلوت کی ایک مرتبہ عورت کی رضامندی سے، لا يبقى لها حق المنع، تو عورت کے لیے حق منع باقی نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ لأنها سلمت الیہ المعقود علیہ فلا يكون لها حق الاسترداد، اس لیے کہ عورت نے شوہر کے سپرد کر دیا معقود علیہ کو، یعنی وہی بضع کو، فلا يكون لها حق الاسترداد، تو عورت کے لیے واپس لینے کا حق نہیں ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ ان کل وطیۃ معقود علیہا، وطیہ میں تامرت کے لیے ہے، یعنی اور امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ہر وطی معقود علیہ ہے، فتسلیم البعض لا یوجب تسلیم الباقی، تو بعض کا سپرد کرنا باقی کے سپرد کرنے کو واجب نہیں کرتا ہے۔ بعض اجزاء کو سپرد کر دیا ہے تو باقی بعض اجزاء کو سپرد کرنا واجب نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اخذ ما بین تعجیلہ کلا او بعضا، یہیں سے ہے سبق۔ جی حضرت۔ قبل اخذ ما بین تعجیلہ، سب سے پہلے تو آپ اس عبارت کا ربط سماعت کر لیں تاکہ مفہوم کو مزید سمجھنے میں آسانی ہو۔ قبل یہ ظرف ہے اور یہ ما قبل میں جو منعہ آیا ہے اس سے متعلق ہے۔ کل مسئلہ بیان کیا تھا کہ عورت اپنے آپ کو وطی کرنے سے روک سکتی ہے، یعنی اپنے اوپر شوہر کو قدرت دینے سے عورت روک سکتی ہے، اور عورت کے ساتھ شوہر سفر نہیں کر سکتا ہے، عورت چاہے تو اس کے ساتھ سفر میں نہ جائے۔ یہ عورت کو اختیار ہے کب؟ کل بتایا تھا کہ مہر معجل کو وصول کرنے سے پہلے، تو قبل یہ متعلق ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ منع سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت وطی سے روک سکتی ہے اپنے آپ کو قبل اخذ ما بینا تعجیلہ، اس چیز کو یا اس مہر کو وصول کرنے سے پہلے جس کی تعجیل بیان کر دی گئی ہو، کلن یا بعضن۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا مہر جو ہے وہ مقرر ہو چکا ہے اس میں سے جتنے کی تعجیل ہو چکی ہے۔ تعجیل مطلب اجلت والا مہر، جلدی والا مہر۔ مہر کبھی معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ اور کبھی جو ہے وہ معجل ہوتا ہے حمزے کے ساتھ۔ معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی تعجیل بیان کر دی گئی ہو کہ جو فوراً دیا جاتا ہے، نقد دیا جاتا ہے۔ معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مقررہ مدت بیان کر دی جائے، مثلا 2 سال میں دینا ہے، 10 سال میں دینا ہے، 50 سال میں دینا ہے، 20 سال میں دینا ہے، وہ ہوا معجل۔ اور ایک قسم ہے مہر کی مطلق۔ مطلق اس مہر کو کہا جاتا ہے
جو نہ معجل ہو نہ مؤجل ہو اسے مہر مطلق کہا جاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے اور آپ کے یہاں جو ہے وہ مہر مطلق ہی بنتا ہے، لیکن لوگ اس کو غیر معجل سے تعبیر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ غیر معجل نہیں ہوتا۔ اگر غیر معجل ہو تو وہ معجل ہوگا۔ تو بہرحال ما قبل میں جو ذکر کیا گیا کہ عورت اپنا مہر وصول کرنے کے لیے شوہر کو وطی سے اور اس کے ساتھ سفر پر جانے سے منع کر سکتی ہے، تو اس کی کئی صورتیں ہیں کہ پورا کا پورا مہر جو ہے وہ معجل ہو، یا بعض جو ہے معجل ہو اور بعض مؤجل ہو۔ معجل اور معجل کے درمیان فرق سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ جی حضرت۔ بھئی ایک عین کے ساتھ ہے، ایک حمزہ کے ساتھ ہے، ایک عجلت سے بنا ہے اور ایک اجل سے بنا ہے جو مدت کے معنی میں آتا ہے حمزہ کے ساتھ۔ تو یا تو پورا مہر معجل ہوگا یا بعض معجل ہوگا اور بعض معجل ہوگا اور بعض معجل، یا پورا کا پورا مہر جو ہے وہ معجل ہوگا، یا معجل اور معجل ان دونوں میں سے کسی کی صراحت نہیں کی گئی ہوگی۔ تو جن صورتوں میں معجل ہونا طے کیا گیا ہو، چاہے وہ کل ہو چاہے وہ بعض ہو، تو طے شدہ مہر معجل وصول کرنے تک عورت اپنے آپ کو وطی کرنے سے روک سکتی ہے، سفر سے منع کر سکتی ہے۔ اور اگر کل کا کل مہر معجل ہے جس کی مدت مقرر کر دی گئی ہے، اگر ایسا ہے مہر معجل، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شوہر جو ہے بیوی سے رضامندی سے وطی کرے گا یا نہیں۔ تو اگر وہ شوہر کی رضامندی سے وطی کر چکا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ اس عورت نے اپنا حق طلب جو ہے وہ ساقط کر دیا ہے۔ اور اگر وطی نہیں کی ہے شوہر نے تو اس صورت میں عورت کو روکنے کا حق ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مہر کا معجل اور معجل ہونا بیان نہ کیا گیا ہو تو عرف کا اعتبار ہوتا ہے کہ عرف میں اس جیسی عورت کو اس کے متعین مہر میں سے کتنا نقد دیا جاتا ہے اتنا مہر وصول کرنے تک عورت کو حق منع حاصل ہوگا۔ اس صورت میں مہر کا چوتھائی یا پانچواں حصہ کوئی متعین نہیں ہوگا، بلکہ عرف کا اعتبار ہوگا کہ عرف میں کتنے کی تعجیل ہوتی ہے، جتنی عرفاً تعجیل ہوتی ہو اتنا ہی اسے تعجیل کے طور پر دیا جائے گا، اور اتنے کو ہی وصول کرنے سے پہلے وہ عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ ربع یا خمس کے ساتھ مقدر نہیں ہے کہ پانچواں حصہ دیا جائے مہر کا یا چوتھا حصہ دیا جائے مہر کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ عرف کا اعتبار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی آپ کے؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ دیکھیے قبل اخذ ما بینہ تعجیلہ، اس مقدار کو مہر کی اس مقدار کو لینے سے پہلے روک سکتی ہے، بینہ تعجیلہ جس کی تعجیل بیان کر دی گئی ہو، کلن او بعضن، کل کے طور پر یا بعض کے طور پر۔ یعنی اگر کل مہر معجل ہے تو کل مہر معجل کے وصول کرنے سے پہلے روک سکتی ہے، یا بعض مہر معجل ہے تو بعض مہر معجل کو وصول کرنے سے پہلے روک سکتی ہے۔ الظرف وهو قبل متعلق بقوله ولها منعه، ظرف اور وہ لفظ قبل ہے یہ متعلق ہے ماتن کے قول ولها منعه سے،
ظرف یعنی قبل متعلق ہے ولہا منعہ سے. ثم عطف علی قوله ما بین تعجیلہ قولہ او قدر ما يعجل لمثلها من مثل مہرها عرفا غیر مقدر بالربع بالخمس ان لم يبین. یہاں سے بیان کیا ہے کہ اتنی مقدار کو وصول کرنے سے پہلے پہلے بھی کہ اس جیسی عورت کو جتنا مہر معجل کے طور پر دیا جاتا ہے عرفاً تو اتنا مہر مثل کو لینے سے پہلے پہلے بھی وہ روک سکتی ہے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ بیان نہ کیا گیا ہو، نہ معجل بیان کیا گیا ہو نہ معجل بیان کیا گیا ہو، بلکہ ایسے ہی مہر کو مقرر کر دیا گیا ہو، تعجیل اور تاجیل اس کی بیان نہ کی گئی ہو، تو اس جیسی عورت کو جتنا مہر معجل عرفاً دیا جاتا ہے اتنا ہی وصول کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے. اور یہ ربع یا خمس کے ساتھ مقدر نہیں ہے کہ مہر کا چوتھائی دیا جائے یا مہر کا 5واں حصہ دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر 20,000 مہر مقرر ہو گیا اور 20,000 مہر مقرر ہو گیا، لیکن 20,000 میں سے 20,000 کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ 20,000 معجل ہیں یا معجل ہیں، بس اتنا ہو گیا کہ مہر جو ہے وہ 20,000 ہے. تو اب عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے نہیں روک سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں عورت جو ہے اتنی مقدار کو وصول کرنے سے پہلے پہلے روک سکتی ہے جتنا مہر معجل اس جیسی عورت کو دیا جاتا ہے. مثلا اگر معاشرہ میں، اگر عرف میں 786 روپے معجل تعجیل کے طور پر دیے جاتے ہیں تو 786 روپے وصول کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے. یہ نہیں کہ ربع دیکھا جائے کہ ربع کو وصول کرنے سے پہلے پہلے یا خمس کو وصول کرنے سے پہلے پہلے روک سکتی ہے کہ ربع ہوگا مثال کے طور پر 20,000 ہے تو 4,000 کو وصول کرنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو روک لے، یا خمس ہو تو 4,000 کو وصول کرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو روک لے. ایسا نہیں ہے، بلکہ عرف کا اعتبار ہے کہ جب تک عرف میں جتنا تعجیل کے طور پر دیا جاتا ہے اتنا لینے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے. واضح ہوا مسئلہ نہیں ہوا؟ یہ کیوں ذیشان؟ جی حضرت. ہلو، جی حضرت. او قدر ما يعجل لمثلها من مثل مہرها عرفا غیر مقدر بالربع بالخمس ان لم يبین. یا اتنی مقدار کو لینے سے پہلے پہلے کہ جو اس جیسی عورت کو معجل دیا جاتا ہے اس کے مہر کے مثل سے یا اس کے مہر مثل سے عرفاً، عرف کے طور پر، غیر مقدر بالربع بالخمس، یہ ربع یا خمس کے ساتھ مقرر نہیں ہے، متعین نہیں ہے. علم یبین، اگر بیان نہ کیا گیا ہو. کیا بیان نہ کیا گیا ہو؟ یعنی معجل یا معجل بیان نہ کیا گیا ہو. لفظ المختصر ھذا، اسی مفہوم کو مختصر البقایا میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مختصر البقایا کا لفظ یہ ہے معجل اور معجل ہوں گے اگر بیان کر دیے جائیں، یعنی اگر معجل بیان کر دیا گیا تو اس کو لینے سے پہلے پہلے، اور معجل بیان کر دیا جائے تو معجل لیا جائے گا. فدا کا ویلا فالمتعارف، ورنہ تو متعارف ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر معجل اور معجل بیان نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں جو متعارف ہے وہی تعجیل کے طور پر عورت لے سکتی ہے، ورنہ نہیں. دیکھیں والسفر والخروج
حاجت اہلها بلا اذنه قبل قبضه اے ولها السفر الى آخری قبل قبض المعجل لا بعده. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مقدار جس کا معجل ادا کرنا ضروری ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے عورت کو سفر کرنے یا گھر سے نکلنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. یعنی شوہر جب تک کہ مقدار معجل ادا نہ کرے بیوی کو سفر کرنے یا کسی ضرورت سے گھر سے نکلنے یا رشتہ داروں اور گھر والوں سے ملاقات کرنے سے شوہر روک نہیں سکتا. وجہ حاصل ہوتا ہے وہ اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا حق یعنی منافع بزا حاصل کرے، اور شوہر جو ہے مہر کے ادا کرنے سے پہلے اپنا حق وصول کرنے کا مجاز نہیں ہے. اسے عورت کو گھر سے نکلنے سے روکنے کا اختیار نہیں ہوگا. ہاں اگر شوہر مہر معجل پر قبضہ دے دے عورت کو تو اس کے بعد عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں آنے جانے کی مجاز نہیں ہوگی. تو جب تک شوہر عورت کو مہر معجل نہ دے اس وقت تک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اپنے گھر والوں کی ملاقات کے لیے جا سکتی ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. لیکن جب شوہر مہر معجل دے دے اور عورت مہر پر قبضہ کر لے تو اس کے بعد میں عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، بلکہ شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. دیکھیے والسفر والخروج للحاجت وزیارت اہلها بلا اذنه قبل قبضه، اور سفر کرنا اور حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور اپنے گھر والوں کی زیارت کرنا اور اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے نکلنا شوہر کی اجازت کے بغیر قبل قبض ہی مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے. سفر کا عطف جو ہے وہ ما قبل والی عبارت پہ ولہا منعہ، اور عورت کے لیے اختیار ہے شوہر کو روکنے کا اور سفر کرنے کا اور حاجت کے لیے نکلنے کا، وزیارت اہلیہ، اور اپنی گھر والوں کی ملاقات کا اختیار ہے بلا اذن ہی، شوہر کی اجازت کے بغیر، قبل قبض ہی، مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے. کیا مطلب ہے وہ اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. وَلَهَا السَّفَرُ، یعنی اور عورت کے لیے اختیار ہے سفر کرنے کا، الی آخرہ، آخر عبارت تک، قبل قبض المعجل، مہر معجل پر قبضہ کرنے سے پہلے. لا بعدہ، مہر پر قبضہ کرنے کے بعد اسے ان چیزوں کا اختیار نہیں ہے. ولا لها المنع لقبض الكل في المختار. اچھا یہ دوسری بات تو اور آگے ہو گئی. یہ بتائیے اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کے اوپر والی؟ کیوں؟ جی حضرت. چلیے ہاں کیا بات، کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں حضرت. ولا لها المنع لقبض الكل في المختار، اور عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ روکے لقبض الکل فی المختار، مذہب مختار میں کل پر قبضہ کرنے کے لیے. شروع میں آج کے سبق میں ہی 4 صورتیں بیان کی تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ کل کا کل معجل ہو، دوسری صورت یہ تھی کہ بعض معجل ہو اور بعض معجل ہو، اور ایک صورت یہ تھی
کہ کل کا کل معجل ہو، یعنی جس کی میعاد مقرر کر دی گئی ہو، اور ایک صورت وہ تھی کہ معجل اور معجل ہونا بیان ہی نہ کیا گیا ہو۔ تو ما قبل میں جو 4 صورتیں بیان کی تھیں، اور چوتھی صورت جو تھی کہ جبکہ مہر کا معجل ہونا یا معجل ہونا بیان نہ کیا گیا ہو تو عورت کو مقدار متعارف وصول کرنے تک تو حق منع حاصل رہے گا۔ مثلا اگر مقدار متعارف 786 ہے تو 786 وصول کرنے تک تو حق منع حاصل رہے گا، لیکن پورا کا پورا مہر وصول کرنے تک عورت کو حق منع حاصل نہ ہوگا۔ یہی مذہب مختار ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ حکم تو ما قبل والی عبارت او قدر ما یعجل الی لم یبین سے ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ مصنف نے فرمایا تھا او قدر ما یعجل، یہ قید لگا دی تھی، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس مقدار معجل سے زائد پر قبضہ کرنے کے لیے عورت کو حق منع حاصل نہ ہوگا۔ پھر اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے جی حضرت، ما قبل میں یہ بیان کر دیا تھا کہ جس کی تعجیل بیان کر دی گئی ہو کلن یا بعضن، یہ تو ہو ہی گیا تھا۔ پھر بیان کیا تھا کہ اتنی مقدار کو وصول کرنے سے پہلے جو جیسی عورت کو تعجیل کے طور پر دیا جاتا، تو اس عبارت سے یہ پتہ چل گیا کہ اگر معجل ہونا اور معجل ہونا بیان نہ کیا گیا ہو تو اس جیسی عورت کو جتنا معجل دیا جاتا ہے اتنا اسے دیا جائے گا، اتنے کو لینے سے پہلے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ تو الگ سے اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے خود شارح نے آگے چل کر کے۔ پہلے اتنا ملا لیجئے، مسئلے کو سماعت کر لیجئے، اور پھر جو اعتراض ہے اسے بھی سمجھ لیجئے۔ وَلَا لَهَا الْمَنْعُ لِقَبْضِ الْكُلِّ فِي الْمُخْتَارِ، اور عورت کے لیے منع کا حق نہیں ہے کل پر قبضہ کرنے کے لیے، فی المختار مذہب مختار میں، اے ان لم یبین المعجل والمؤجل لا یکون لها ولایت منع النفس لأخذ کل المہر، یعنی اگر معجل اور مؤجل بیان نہ کیا گیا تو عورت کے لیے نفس کو روکنے کی ولایت نہیں ہے پورے مہر کو وصول کرنے کے لیے۔ فہذا الحکم قد فہم مما تقدم، تو یہ حکم تو ما قبل سے سمجھ لیا گیا۔ فإنه إذا قال أو قدر ما يعجل إلى قوله لم يبين، بے شک جب مصنف نے او قدر ما يعجل فرمایا اپنے قول ان لم يبين تک، فتقیید ولایت المنع بقدر المعجل يدل بطریق المفہوم على ان ليس لها المنع لقبض الزائد على هذا المعجل، تو ولایت منع کو مقید کرنا بقدر المعجل سے یہ دلالت کرتا ہے بطریق مفہوم اس بات پر کہ عورت کے لیے زائد پر قبضہ کرنے کے لیے منع کا حق نہیں ہے، علی ھذا المعجل، اس معجل پر، ولا خلاف فی ان التخصیص بالذکر فی الروایات يدل علی نفی الحکم عما عدا، اور اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روایات میں تخصیص بالذکر یہ ما عدا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ روایات میں کسی مسئلے کو خاص طور سے ذکر کر دینا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ما عدا سے حکم منتفی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ما قبل سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، تو اس کو دوبارہ کیوں بیان کیا؟
تو اس کا جواب دیا لیکن اراد التصریح بہذا لیدل علی انه مختلف فی والمختار هذا فإن المتأخرین اختاروا هذا بناء على المتعارف وإن كان اصل مذهبی ان لها ولایت المنع لأخذ كل المہر اذا لم يبين مقدار مہر المعجل والمؤجل لأن المہر عوض البزع فما لم تقبض كل العوض لا يجب عليها تسلیم البزع. تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مصنف نے اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ حکم جو ہے متفقہ نہیں ہے بلکہ اس میں اختلاف ہے، اور یہ مذہب متاخرین کا ہے، اور متاخرین نے یہ مذہب عرف کی بنا پر اختیار کیا، ورنہ اصل مذہب تو یہی تھا کہ عورت کے لیے ولایت منع حاصل رہے گی پورے مہر کو وصول کرنے کے لیے، جبکہ مہر معجل اور معجل کی مقدار بیان نہ کی جائے، یعنی یہ بیان نہ کیا جائے کتنا معجل ہے اور کتنا معجل ہے، تو عورت پورے مہر کو وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو روک سکتی ہے. کیوں ایسا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مہر جو ہے وہ بزع کا عوض ہوتا ہے، تو جب تک عورت کل عوض پر قبضہ نہ کر لے تو اس پر بزع کو تسلیم کرنا واجب نہیں ہے. بھائی 20,000 مہر ہیں تو یہ بدل ہو گیا اور بزع جو ہے مبدل ہو گیا، تو عورت جب تک کل عوض یعنی 20,000 پر قبضہ نہ کر لے تو اس پر یہ واجب و ضروری نہیں ہے کہ وہ بزع کو شوہر کے سپرد کر دے. جیسے کہ اگر ہم کسی چیز کو خریدیں، کسی چیز کو بیچیں، تو جس وقت ہم کوئی چیز خریدیں تو جب تک ہم بائع کو اس خریدی ہوئی چیز کی پوری قیمت نہ دے دیں تو بائع پر یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو مبیع دے دے. تو ایسے ہی اصل مذہب تو یہی ہے کہ عورت کو لیے ولایت منع حاصل رہے پورے مہر کو وصول کرنے کے لیے، لیکن متاخرین فقہائے کرام نے عرف کی بنیاد پر اس مسئلے کو اختیار کر لیا جو کہ متن میں مذکور ہے، اور اسی کو مختار فرمایا کہ عرف میں جتنا معجل دے دیا جاتا ہے اتنا اسے دے دیا جائے، اور اتنے کو وصول کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے. سمجھ میں آ گیا جواب؟ جی حضرت. لیکن ارادت تصریح بہذا، لیکن مصنف نے اس مسئلہ کی تصریح کا ارادہ فرمایا، اس مسئلے کی تصریح کا ارادہ فرمایا. کیوں؟ لیدل علی انہ مختلف فی والمختار ھذا، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہ حکم مذکور مختلف فی ہے، والمختار ھذا، اور مذہب مختار یہی ہے جو متن میں مذکور ہوا. فإن المتأخرین اختاروا ھذا، اس لیے کہ متاخرین فقہائے کرام نے یہی اختیار کیا ہے جو متن مذکور ہوا ہے. کیوں؟ بناء علی المتعارف، عرف پر بنا کرتے ہوئے. وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهَا وِلَایَةَ الْمَنْعِ لِأَخْذِ كُلِّ الْمَهْرِ، اگرچہ اصل مذہب یہ ہے کہ عورت کے لیے ولایت منع ہے لِأَخْذِ كُلِّ الْمَهْرِ، پورے مہر کو وصول کرنے کے لیے. اذا لم يبين مقدار مہر المعجل والمؤجل، جبکہ مہر معجل اور معجل کی مقدار بیان نہ کی جائے. کیوں؟ لأن المہر عوض البزع، اس لیے کہ مہر جو ہے وہ بزع کا عوض ہے. فما لم تقبض کل العوض، تو جب تک عورت کل عوض پر قبضہ نہ کرے لا یجب علیہ تسلیم البزع، تو عورت پر بزع کو سپرد کرنا واجب و ضروری نہیں ہے. ولا لو اجل كله فانه لو اجل الكل فقد سقط حقها فلا يكون لها منع النفس لاخذه. مسئلہ یہ ہے کہ بوقت نکاح پورا کا پورا مہر جو ہے وہ مؤجل ہو، مؤجل مطلب تعجیل سے، کہ اس کی کوئی مقدار اور مقدار متعین کر دی گئی ہو، میعاد اس کی کوئی متعین کر دی گئی ہو، کہ مثال طور پر 5 سال پورے ہونے پر ہم یہ مہر آپ کو دے دیں گے. تو اگر پورا کا پورا مہر جو ہے وہ میعادی ہو، مؤجل ہو،
تو عورت نے اپنا حق طلب ساقط کر دیا اور عورت کا اپنا حق ساقط ہو گیا جو طلب کا تھا، لہذا عورت کے لیے مہر کو لینے کے لیے منع نفس کا اختیار نہیں ہوگا، عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ جب مہر متعین ہوا تھا تو اسی وقت تعجیل ہو گئی تھی، اس کی مدت بیان کر دی گئی تھی، تو لہذا عورت اپنے حق کو ساقط کرنے پر، اپنا حق طلب ساقط کرنے پر خود راضی ہو گئی، تو لہذا عورت جو ہے وہ شوہر کو وطی کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ دیکھ لیجئے، ولا اور عورت کے لیے منع نفس کا حق نہیں ہے، لو اجلا کلہ، اگر پورا کا پورا مقرر کی، اگر پورا کا پورا جو ہے وہ تعجیل کر دیا گیا ہو، یعنی اگر پورا کا پورا مہر جو ہے وہ معجل ہو، جس کی تعجیل کر دی گئی ہو، تو عورت کو منع نفس کا حق نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ أُجِّلَ الْكُلُّ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّهَا، تو بے شک اگر پورا کا پورا مہر جو ہے وہ معجل کر دیا گیا ہو، فَقَدْ سَقَطَ حَقُّهَا، تو عورت کا حق ساقط ہو گیا، فَلَا يَكُونُ لَهَا مَنْعُ النَّفْسِ لِأَخْذِهِ، تو عورت کے لیے منع نفس کا حق نہیں ہوگا، لِأَخْذِهِ، مہر کو وصول کرنے کے لیے۔